بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن کا نزول جو ہوا ہے وہ دنیا کی سائنس ٹیکنالوجی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے نہیں ہوا۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کوئی فلائٹ چلانے کے طریقے سیکھیں۔ قرآن اس لیے نہیں اترا ہے کہ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ڈاکٹری لائن کی باتیں بیان کریں۔ قرآن اس لیے نہیں اترا ہے کہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے ہم جو ہے کھگول شاستری بنے یا بھگول شاستری بنے، زمین کے اندر کی باتیں نکالیں، یا پانی کے نیچے سب مرین کیسے چلتی ہے، یا ایٹم بم کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم نازل نہیں ہوا ہے۔ ان سب کا تعلق انسان کی عقل سے ہے۔ انسان کی عقل دنیا میں کام کرتی ہے۔ تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، وہ اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ وہ دنیا کے اپنے مسائل کو اس عقل کے ذریعے سے حل کرے۔ اس لیے یہ بھی معلوم ہوا کہ عقل ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تعالیٰ جل شانہ و من والہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ عقل رہتی ہے کہاں، آیا سر میں ہے عقل، دماغ میں ہے، یا پھر قلب میں ہے۔ حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ دل میں رہتی ہے، اور استدلال یہ کیا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم کو لے کر کے آیا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں ہے کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ تو علامہ ابن جوزی وہ نہیں جو محدث ہیں، ابن جوزی ایک ہیں، وہ ہیں جو صوفیہ میں سے ہیں۔ علامہ ان کی مجالس سے جوزیہ بہت مشہور و معروف ہیں، 2 جلدوں کے اندر۔ حضرت اس میں جواب دیتے ہیں کہ قلب سلیم، لفظ سلیم سلامت سے ماخوذ ہے، اور سلامت کا معنی ہوتا ہے من جمیع معاصی، جس کا قلب گناہوں سے پاک صاف ہو وہ قلب سلیم ہے۔ اور فرمایا اسی قلب سلیم کے اوپر اللہ کی طرف سے مکاشفات کھلتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس دل میں گناہ کے مسائل ہو اس میں اندھیرا ہے، تاریکیاں ہے، ظلمت ہے، اور جس میں تاریکیاں اور ظلمت اور اندھیرا ہوتا ہے اس میں روشنی نہیں ہو سکتی، اور جب روشنی نہیں ہو سکتی ہے تو کوئی چیز نظر بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ انسان عبادت گزار بھی ہے اور اوپر سے گناہ بھی کر رہا ہے، کبھی آنکھوں کا گناہ، کبھی سوچ کا گناہ، کبھی کس کا گناہ، کبھی کس کا گناہ، گناہوں کے اندر بھی ڈوبا ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ گندے برتن کے اندر آپ دودھ ڈالو گے تو وہ دودھ بھی گندا ہو جائے گا۔ پیالہ گندا ہے، اس میں آپ نے دودھ ڈال دیا تو وہ دودھ بھی گندا ہو جائے گا۔ تو ہماری عبادت بہت اچھی تھی، نماز ہماری اچھی تھی، روزہ بہت اچھا تھا، ہمارا تلاوت قرآن بھی بہت اچھا تھا، لیکن دل چونکہ معاصی میں پھنسا ہوا تھا، گناہوں میں پھنسا ہوا تھا۔ اب اس دل میں جب ہم نے عبادت ڈالی تو وہ نماز بھی خراب ہو گئی۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہی عبادت غرور اور تکبر پیدا کرتی ہے جس کا اندر خراب ہوتا ہے۔ بہت باریک بات حضرت نے فرمائی ہے کہ وہی عبادت، یعنی میری نماز پر غرور، میری عبادت پر تکبر کہ بھئی میں کچھ ہوں، علم پر غرور کہ میرا علم کچھ ہے اور میری نماز کچھ ہے اور میں بڑا زاہد ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں بڑا صوفی ہوں، یہ تبھی ہوتا ہے جبکہ اندر میں خراب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اندر کی خرابی کی بنیاد پر عبادت خراب ہوئی، اور جب عبادت خراب ہوئی تو اسی خراب عبادت میں غرور و تکبر پیدا ہو گیا۔ لیکن جب قلب صاف ستھرا ہوتا ہے، معاصی سے پاک ہوتا ہے، اور اگر گناہ ہو بھی گیا بحیثیت بشر انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی نبی ہیں، انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوتا، تو گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن فوراً توبہ کر لی، اور اس توبہ کی وجہ سے دل صاف کر لیا، تو ایسا قلب جو ہے نا وہ قلب سلیم ہے۔
جو سلامت عن المعاصی ہے، تمام گناہوں سے پاک ہے، جو سلامت والا ہے، اور جو گناہ ہوئے ہیں وہ توبہ سے صاف کر دیے گئے ہیں۔ تو ایسے قلب پر مکاشفات ہوا کرتے ہیں، اور جو قلب ظلمت، تاریکی، اندھیریوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں وہ عبادت بھی غرور پیدا کرے گی، وہ علم بھی غرور پیدا کرے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک عالم جو معاصی میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر اس کو علم جب ملتا ہے تو اس کے علم میں کبر پیدا ہو جاتا ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ صفت ابلیس ہے۔ یہ جو ہے ابلیس کی صفت ہے کہ ابلیس نے اپنے علم پر ناش کیا۔ مفتی جبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے جو یوں کہا کہ میں آدم سے برتر ہوں اس لیے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس میں صرف مٹی اور آگ کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ علم کا بھی مقابلہ ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے دلائل تو دیکھیں، میں کتنے علم والا ہوں کہ میری سوچ کہاں پہنچی ہوئی ہے، میرا علم کتنا اونچا ہے۔ تو اس کے اس علم کے غرور میں اس کو مبتلا کیا، اس لیے کہ اندر کا فساد تھا، اور یہی اندر کے فساد کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں اور دربار میں رندے درگاہ ہو گیا، اس کو مردود قرار دیا گیا، اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو بہرحال خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم جو ہے وہ اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہمیں کوئی ٹیکنالوجی سکھائیں، سائنس سکھائیں، یا دنیا کی ان چیزوں کو ہمیں سکھائیں۔ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے عقل دے رکھی ہے، اور عقل اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جگہ جگہ ہم کو اس نعمت کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہتا ہے افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تتدبرون، افلا تعلمون۔ یہ ہمیں متنبہ کر رہا ہے اس مسئلے کے اوپر اللہ تعالیٰ کہ عقل ہماری نعمت ہے، اس کو کام میں لاؤ اور اس کے ذریعے سے تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو عقل رہتی ہے کہاں؟ حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ عقل کا تعلق قلب سے، قلب میں رہتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل دماغ میں رہتی ہے، سر میں رہتی ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ سر پر چوٹ آ جاتی ہے اور مال لگ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں عقل چلی جاتی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عقل سر میں رہتی ہے۔ علامہ نور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، اصل میں تعلق تو قلب ہی سے، لیکن قلب کا تعلق انسان کے دماغ سے۔ قلب کوئی بات سوچ کر کے دماغ کو دیتا ہے اور پھر دماغ اس پر غور و فکر کرتا ہے۔ تو عقل کا تعلق قلب کی طرف بھی صحیح ہے، دماغ کی طرف بھی صحیح ہے۔ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کے بدن میں اس طرح بہت ربط پیدا کی ہے۔ ہمارے شیخ صاحب قدس اللہ سرہ اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے کہ انسان کی داڑھی کا تعلق خصیتین سے ہے۔ جب انسان کے خصیتین کو بچپن میں کوٹ دیا جاتا ہے، رگڑ دیا جاتا ہے، تو ساری زندگی داڑھی نہیں نکلتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی کا تعلق یہ انسان کے خصیتین سے۔ اسی طرح تعالیٰ نے پوری باڈی کے اندر ایک دوسرے سے کنیکشن دیا ہے۔ یہ انسان کی ایک باڈی ہے جس کو ایک دوسرے سے کنیکشن دیا ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر قلب کا تعلق، اسی لیے آپ دیکھیں کہ قلب کا تعلق دماغ سے بھی ہے، برین ہیمریج کا تعلق اسی سے مسئلہ ہے کہ جب قلب اپنی جگہ پر بہت زور سے خون کو پھینکتا ہے تو اس صورت میں دماغ میں چلنے والی رگ جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتی، جس کے نتیجے میں وہ رگ پھٹ جاتی ہے، جس کو برین ہیمریج کہا جاتا ہے۔ تو قلب کا تعلق دماغ سے ہے۔ پوری باڈی کو تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے بڑے مربوط طریق پر بنایا ہے۔ تو عقل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، رسالہ ہے چھوٹا سا، العقل والنقل، بہت اچھا رسالہ ہے۔ اہل علم کو اس رسالے کو پڑھنا چاہیے کہ اس میں حضرت نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عقل نعمت عظمیٰ ہے، لیکن اس سے اوپر بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی نقل ہے۔ فرموتا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی وحی قرآن کریم، یہ اس کے اوپر ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی عقل کو صحیح استعمال کرے، اور انسان کی عقل جب صحیح استعمال ہوتی ہے نا
تو پھر اس صورت میں انسان کی عقل اس کی صحیح رہنمائی بھی کرتی ہے. اسی لیے تعالیٰ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو عقل دے کر دو راستے بتا دیے، ایک خیر کا راستہ، ایک شر کا راستہ. یہ نہیں کہ کوئی مجبور بنایا ہم کو، تعالیٰ نے کوئی مجبور نہیں بنایا ہے. یہ خوب سمجھ لیں، اللہ نے ہم کو مجبور نہیں بنایا ہے. جو اگر مجبور بنایا ہوتا تو ہماری زبان ہمارے سوچے بغیر بولنا شروع کر دیتی، ہماری زبان ہمارا ہاتھ جو ہے ہمارے ارادے کے بغیر حرکت کرنا شروع کر دیتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس حرکت کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے، لیکن ہم مختار ہیں، مختار کل نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں مختار بنایا گیا ہے. حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الحمد شریف کی جب تفسیر فرمائی تو مالکی یوم الدین میں مسائل سلوک میں حضرت فرماتے ہیں کہ مالکی یوم دنیا بھی ہے، پھر مالکی یوم الدین ہی کیوں فرمایا؟ وہ تو دنیا کا بھی مالک ہے نا اللہ کا، وہ سمجھ میں بھی آ رہا ہے، وہ دنیا کا بھی مالک ہے. تو پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ میں صرف آخرت کا مالک ہوں، دنیا کا نہیں؟ دین کا معنی آخرت ہے. اصل دین کا معنی ہوتا ہے بدلہ، اور بدلہ صحیح طور پر قیامت ہی میں ملنے والا ہے. دنیا میں کوئی بدلہ نہیں، دنیا میں تنبیہات ہیں. دنیا میں جو ہے یہ تھوڑے بہت جو حالات آ جاتے ہیں نا، یہ تنبیہات ہے، یہ بدلہ نہیں ہے. یہ تھوڑے سے بیماریوں کا آ جانا، یہ مصائب اور پریشانیوں کا آ جانا، یہ صرف تنبیہات ہے، یہ بدلہ نہیں ہے. بدلہ مکمل طور پر بالخیر والشر یہ قیامت کے دن ہونے والا ہے. خیر کا بدلہ خیر سے اور شر کا بدلہ شر سے قیامت کے دن ملنے والا ہے. تو دین کا معنی بدلہ، یوم الدین کا معنی بدلے کا دین. اسی لیے کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. یوم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا مدینین کا معنی وہی دین سے کہ وہ بدلہ دینے کا دن ہے. تو بہرحال اللہ تو اس دنیا میں بھی مالک ہے نا ہمارا. اسی نے ہم کو پیدا کیا، اسی نے ہم کو گھر بار دیا، اسی نے ہم کو اولاد دی، اسی نے ہم کو بچے دیے، اسی نے سب کچھ دیا ہے. ہمارا تھا ہی کیا، ہم پیدا ہوئے تو کیا تھا؟ اگر کوئی کہے کہ میرے ابا کا مکان تھا تو ابا کو مکان کس نے دیا تھا؟ سوال ہوگا نا، ابا کو مکان کس نے دیا؟ اچھا کوئی کہے کہ میرے دادا کا مکان تھا، دادا کو کس نے دیا؟ سوال تو ہوگا وہی رہے گا. ہم تو پیدا ہوئے تو بلا کپڑوں کے پیدا ہوئے تھے، ہمارے بدن پر تو کچھ تھا ہی نہیں، نہ کپڑے تھے نہ دانت تھے ہمارے پاس، اور نہ ہمارا اپنا کچھ شعور تھا. ہمارا شعور کا حال تو یہ تھا کہ ہم اپنے ہاتھ کو بھی نہیں پہچانتے تھے. ہاں اتنا علم اس نے پیدائش کے بعد دیا تھا کہ وہ ہمارے دودھ پینے کی جگہ کا علم اس نے دے دیا تھا. اسی لیے بعض صوفیہ نے اور ارباب معرفت نے لکھا ہے کہ بغیر اسکول میں گئے ہوئے، بغیر KG میں گئے ہوئے، بغیر مدرسے میں گئے ہوئے، ابھی چند گھنٹوں کا بچہ ہے اور ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے اور یہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. یہ کھانے کا علم پیدا ہوتے ہی کس نے عطا کیا؟ ایسی بات ہے کہ اسی اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، اسی رب نے ہم کو عطا کیا ہے. تو ہمیں تو شعور بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اس عالم میں ہم دنیا میں آئے، پھر ماں کی دل میں محبت، والد کے دل میں محبت کس نے پیدا کی؟ عجیب و غریب حکمت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنے اکابر کے علوم کو پڑھنے والے بنے. خدا پاک کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے، روح تازہ ہو جاتی. امام غزالی فرماتے ہیں کہ تمام چرند و پرند پر غور کیا جائے تو ایک دن یا چند دن پھر اپنی ماں سے جدائی ہے. آپ دیکھ لیں مثلا چڑیا کا بچہ ہے، اب وہ 1-2-3 دن تک ماں کے گہوارے میں رہتا ہے، اس کے بعد وہ خود ہی آہستہ آہستہ اپنا کھانا شروع کر دیتا ہے، اڑنا شروع کر دیتا ہے، اپنے مسئلے خود ہی حل کر لیتا ہے. ہمارے وہاں ہم گائے بھینس بیل پالتے ہیں، اور ہمارے وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر دیتا ہے. 2-3 گھنٹوں میں تو وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ اس کو اس کی ماں سے جدا کر دو تو بھی وہ گھاس چارہ کھانا شروع کر دیتا ہے اپنا. تو آپ یہ جتنے چرند و پرند ہیں ان کی ماں 1.5 سال تک اپنے گود میں لے کر نہیں بیٹھتی. کہیں دیکھا آپ نے کہ اس کی ماں 1.5 سال تک، بلکہ 1.5 سال میں تو اس کے ہمارے پیٹ میں جانے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو جو ہے
چند لمحوں کے اندر، چند گھنٹوں میں، چند دنوں کے اندر اپنی ماں سے جدائی اور وہ اپنا کام کرتا ہو جاتا ہے، تو چرند لے لو، پرند لے لو، اس میں سے کسی کو بھی لے لو، سب کا یہی اجر ہے۔ کہیں اللہ نے بھینس سے متعلق، بیل سے متعلق، گائے سے متعلق یا کسی برڈ اور چرندے سے، پرندے سے متعلق نہیں کہا کہ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، رضاعت کی مدت کو 2 سال تک پوری کریں۔ اور بقول حضرت امام ابو حنیفہ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، 2.5 سال پورے کر لیں۔ یہ کہیں نہیں آیا ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ حضرت انسان ہی کے بات میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ کیا ہمارا بچہ پیدائش کے بعد بوتل نہیں پی سکتا تھا؟ پی سکتا ہے، پلا رہے ہیں، آج لوگ پلا رہے ہیں، تو پیدائش کے بعد ہمارا بچہ بھی تو دودھ پی سکتا ہے، اس کو علیحدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آخر کیوں ماں کے سینے سے یہ 2 سال اور یہ 2.5 سال، اور باقاعدہ اس مسئلے کو قرآن بیان کر رہا ہے، یہ بھی نہیں کہ چلو پیغمبر کی زبان سے کہلوا دیا۔ اتنی مقرب اور معزز ترین کتاب میں اس مسئلے کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر جو رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہیں تو 2 سال پوری کر لیں یا 2.5 سال کی مدت پوری کر لیں۔ آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ تو مکلف ہے اور مکلف کے دل میں اللہ نے محبت کی مایا بھری ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کا آگے چل کر کے تجھے بیڑا اٹھانا ہے، اور یہ بیڑا تبھی تو اٹھا پائے گا جبکہ پہلے ماں باپ کی محبت ثابت ہو جائے۔ تو اس محبت کو جمانے کے لیے 2 سال وحملہ وفصالہ اور 2.5 سال کی مدت رکھی گئی۔ یعنی ایسی بات جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بچہ پیدا ہوتے ہی جدا ہو جاتا تو وہ محبتیں کہاں رہتی، وہ پیار کہاں رہتا، وہ باتیں کہاں ہوتی؟ اس لیے ایک بچے کے دل میں ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی محبت، ماں باپ کی بڑائی، ماں باپ کی خدمت کی جذبات، اس لیے تو اس پر جو ہے اشعار پہ اشعار بنتے جا رہے ہیں اور جو ہے بیانوں پہ بیان ہوتے جا رہے ہیں کہ تیری ماں نے جو تیرے لیے جو تکلیفیں اٹھائی ہے اور رات میں جو بیدار رہی ہے اور جو خود گیلے میں سو کر کے سوکھے میں تجھے سلایا ہے اور تیرے لیے جو اپنے خون کو دودھ بنا کر کے تجھے پیش کیا ہے، ساری زندگی تو خدمت کرے تو بھی بدلہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ساری بنیادیں ہی ہیں۔ اسی لیے اور ایک مثال لے لیں کہ حیات الحیوان میں علامہ تمیری رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کی کچھ ناشکریوں پر بات لکھتے ہوئے حضرت نے ولادیات ذبحاف الموریات قدھا، جس میں فخر رازی نے ایک بہت لمبی چوڑی تقریر فرمائی ہے کہ تعالی جل شانہ ومن والہ، ہماری ناشکری بیان کرنے کے لیے ہماری ناشکری، اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی قسم کھا رہے ہیں، دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، اور جب دوڑنے لگے اور تاپ مارے، تاپ مارنے کا مطلب گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے جو ہے لوہا لگاتے ہیں، اور وہ لوہا پتھر سے ٹکراتا ہے، جب تیز چلتا ہے تو پتھر سے ٹکراتا ہے تو اللہ کہتا ہے اڑنے والی آگ کی قسم، وہ آگ جلتی ہے۔ اور پھر فالمغیرات صبح، صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم جو فوجوں پر حملہ کرتے ہیں، فاصرن به نقع، غبار اڑانے والے، یعنی دوڑتے ہیں تو غبار اڑاتے ہوئے دوڑتے ہیں، فاصرن به نقع ووسطن به جمع، اور جماعت کے بیچ میں کود پڑتے ہیں۔ جب جنگ ہوتی ہے تو گھوڑا جو ہے ڈرتا نہیں، یہ نہیں کہ اس میں شعور نہیں ہے، بہت شعور ہے، اس میں بہت شعور ہے، لیکن وہ کود پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ناشکری کہ ان قسموں کو کھا کر کے پھر اخیر میں کہہ رہا ان الانسان لربہ لکنود، ان لایا، اہل علم جانتے ہیں کہ جو تاکید کا لفظ ہے پھر جملہ اسمیہ لایا، لربہ لکنود میں لام تاکید کا اور کنود مبالغہ کا صیغہ لایا۔ اگر ترجمہ کیا جائے تو انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ فخر رازی اس پر سوال کرتے ہیں کہ میری ناشکری بیان کرنے کے لیے اللہ تو نے مجھ سے کم درجے کی قسم کھائی، ہمیں تو ہائی فائی لوگ کچھ ہیں، گھوڑانی قسم دے کھاتے، فرشتوں کی قسم کھاتا، تو تیری ذات کی قسم کھاتا، تیری عزت کی قسم کھا لیتا، تو یہ ہم سے نچلے درجے کی قسم کھائی تو نے جو ہمارے خادم ہیں، ہمارے ہاتھ کے نیچے ہیں۔ اس کا مطلب تو نے ہماری ویلیو ڈاؤن کر دی۔ عجیب بات ہے کہ
کہ ہم انسان ہیں، مکلف ہیں، اور تو نے ہماری ویلیو ڈاؤن کر کے گھوڑوں کی قسم کھا لی۔ اس اشکال کو حل کرنے کے لیے فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر رازی میں، فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کا بڑا وفادار ہے۔ اس کی وفاداری کا حال علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 مثالوں سے سمجھایا۔ مثلا یہ کہ رات میں گھوڑا سست کھڑا ہو، جب گھوڑا سست کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کے ایک پاؤں پہ وہ کھڑا رہتا ہے، جو گھوڑے پالتے ہیں ان کو پتا ہوگا، وہ رات میں سست کھڑا رہتا ہے تو وہ ایک پاؤں پہ کھڑا رہتا ہے، دوسرا پاؤں ایسے ہی لونچا کر دیتا ہے۔ یہ سست کھڑا ہو اور کسی کے چلنے کی آواز آئے تو وہ ایک دم سہم کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ شاید میرے مالک کو ضرورت پڑی ہو اور میں سست کھڑا رہوں، یہ وفاداری کے خلاف ہے۔ رازی نے ایک دوسری مثال لکھی ہے، فرمایا کہ تیز رفتار گھوڑا دوڑ رہا ہے، آپ اس پر سوار ہیں اور اچانک آپ کو کوئی ضرورت پڑی اور آپ نے زور سے رسی کھینچی، لگام کھینچی اس کی، یہاں تک کہ بعض مرتبہ اس کو چونکہ لوہا لگا ہوا ہوتا ہے تو خون نکل آتا ہے زور سے کھینچنے کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی وہ کھڑا رہتا ہے تیز رفتار گاڑی کو اچانک بریک مارو گے تو ضرورت میں سلپ ہو جائے گی کہ نہیں، پھسل جائے گی۔ تو تیز رفتار گھوڑا اگر یہ مرتضی آگے تشریف لائے، تیز رفتار گھوڑا بڑی تیزی سے دوڑ رہا تھا اور اچانک مالک نے اس کی لگام کھینچی، جس کی وجہ سے اس کا خون نکل آیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو غصے ہونا چاہیے تھا نا، اس کو تو غصے ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اس کے بجائے کیا کرتا ہے، اس کے بجائے وہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے اگلے پاؤں کو یوں چوڑے کر دیتا ہے۔ گھوڑا پالنے والوں کو آپ پوچھ لیں کہ وہ اگلے پاؤں کو چوڑا کر کے کھڑا ہوتا ہے، پوچھا جائے کہ تو نے پاؤں چوڑے کیوں کیے، وہ بزبان حال یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اچانک کھڑے ہونے سے بریک لگنے کی وجہ سے میرا مالک گر نہ جائے اس لیے میں نے پاؤں چوڑے کر دیے۔ اب وفاداری تو دیکھیں گھوڑے کی کیسی وفاداری۔ رازی نے تیسری مثال دی ہے کہ جب اس کو آپ جنگ میں لے کر کے جاتے ہیں اور کبھی ایسا دیکھا اس نے کہ دشمن کی طرف سے حضرت نے تیر کی مثال دی ہے، زمانے میں بندوق کی گولی لے لو کہ یہ آ رہی ہے تو کبھی یہ کیا کرتا ہے، اچھل جاتا ہے کہ مجھے لگ جائے اور میرا مالک بچ جائے، یہ اس کی وفاداری ہے۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے بھائیو اس کو سمجھے، یہ صرف رسمی طور پر آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ بیان ہے، پروگرام ہے، اور یہ نہیں، آپ اپنے دل پر لیں اس بات کو کہ قرآن اور حدیث ہم کو کیا کہنا چاہتا ہے۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعالیٰ جل شانہ ہم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خوب سمجھ لو، چند کوڑی گھاس کھانے والا گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار کہ وہ رات میں سہم پر کھڑا ہو جاتا ہے، اچانک کھڑا ہوتا ہے تو مالک کو گرنے نہیں دیتا، میدان جہاد اور جنگ کے اندر مالک کے اوپر آنے والے تیر کو خود برداشت کر لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے انسان، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی پیٹ تک میری ہی نعمتیں کھاتا جا رہا ہے، لیکن تجھ سے بڑھ کر میرا ناشکرا کوئی نہیں۔ ان الانسان لربی، اس لیے تاکید اپنے رب کا تو بڑا ناشکرا ہے، بہت، یہ انسان جو ہے نا بڑا ناشکرا ہے۔ ان الانسان، اور یہی یہ ابلیس جو ہے نا یہ قسم کھا کر آیا ہے، اسی مسئلے پر قسم کھا کر کے آیا ہے کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر کو میں ناشکرے بنا دوں گا۔ ناشکرے کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے ان کو بے نمازی بنا دوں گا، ان کو دین سے دور کر دوں گا، ان کو تیری نعمتوں کا احساس نہیں ہونے دوں گا، یہ کبھی اپنے دل پر یہ نہیں لیں گے کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کبھی ان کے دل پر نہیں آئے گا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، کبھی ان کے دل پر یہ نہیں آئے گا کہ یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں اللہ کی نعمت ہے، پانی پی رہا ہوں اللہ کی نعمت ہے، فلاں چیز اللہ کی نعمت ہے، فلاں چیز اللہ کی نعمت ہے، فلاں چیز اللہ کی نعمت ہے، یہ کبھی تصور۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ اللہ کے شکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہمیں وقت وقت سے دعائیں سکھائی۔ یہ دعائیں اسی لیے سکھائی ہے کہ ہم جو ہے اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ،
کیوں سکھائی ہمیں دودھ کے موقع پر؟ اسی لیے سکھائی ہے کہ ہم اب تعالیٰ کی طرف نظر کریں کہ یہ دودھ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر وہ اللہ مجھے نہ دیتا تو میں نہیں پی سکتا تھا۔ اس لیے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ میں علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوب سوچو، من بین فرث ودم، یہ اللہ لفظ کیوں لایا ہے؟ کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ نکال رہا ہوں؟ یہ کیا ضرورت پڑی تھی اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر؟ کیا میں اور آپ نہیں جانتے تھے؟ اللہ کہتا ہے میں نے اس لیے اس کو کہ تمہیں احساس دلاؤں کہ جس جگہ سے دودھ اتر رہا ہے وہاں کوئی مشین یا تھیلی میں نے نہیں رکھی ہے کہ چلو اس کے اندر دودھ جمع کر دیا گیا اور پھر وہ دودھ اتار رہا ہوں میں۔ وہاں خون ہے، وہاں اگر آپ کاٹ کر کے دیکھ لو تو وہاں کو دودھ نظر نہیں آئے گا، وہاں خون چل رہا ہے، اور جس جگہ سے ہے وہیں گوبر بھی ہے اور وہیں پیشاب بھی ہے، سب کچھ وہاں ہے، اور اس کے بیچ سے لبنن خالصہ، ایسا صاف ستھرا سفید دودھ میں نے تم کو دیا۔ اسی اختلاس پر تو غور کر لے تو اپنا رب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ شکر کہ تیرے کلمات زبان پر آ جائیں گے کہ اس رب کریم نے کس جگہ سے مجھ کو دودھ دیا، لبنن خالصا سائغا للشاربین۔ پھر ایسا بھی نہیں، یہ سائغ کا لفظ لا کر اشارہ فرمایا، فخر رازی فرماتے ہیں اشارہ کیا کہ نہ پیشاب کی بدبو آنے دی، صاف ستھرا، نہ پیشاب کی بدبو آنے دی، نہ گوبر کی بدبو آنے دی، نہ خون کی آمیزش آنے دی، تینوں میں سے کچھ نہیں، یعنی لال بھی نہیں آتا، پیشاب کی بدبو بھی نہیں آتی، گوبر کی بدبو بھی نہیں آتی، یہ ہے سائغ، بالکل صاف ستھرا دودھ اللہ نے مجھے اور آپ کو پلایا۔ یہاں علامہ راضی فرماتے ہیں کہ عبارت النص سے تو اللہ نے توحید ثابت فرمائی، اس کی عبارت النص سے اللہ تعالیٰ کی توحید ثابت ہوئی، لیکن اس کی اشارت النص سے خلوص نیت کا مسئلہ ثابت ہوا۔ اور پھر راضی نے فرمایا کہ خلوص نیت اس طرح ثابت ہوگا کہ اگر اس دودھ میں پیشاب کی رنگت یا خون کی رنگت یا گوبر کی بدبو شامل ہو جائے تو تم اس دودھ کو پھینک دو گے۔ فرمایا اسی طرح قیامت کے دن تمہاری عبادتوں میں ذرہ برابر ریاکاری کی رنگت ہوگی تو میں بھی پھینک دوں گا، میں اس کو قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ تیری عبادت تو اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، یہ راضی ہو جائیں، یہ راضی ہو جائیں، میرے علموں پر فلاں راضی ہو جائیں، میرے سجدوں پر یہ راضی ہو جائیں، تو جیسے تم دودھ کو پھینک دیتے ہو میں بھی تمہاری عبادت کو پھینک دوں گا۔ فرمایا عبارت النص سے توحید کا مسئلہ ہے اور اشارت النص سے خلوص نیت کا مسئلہ ہے۔ یہ تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے ہمیں خلوص نیت کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا میں اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھا کر ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ایسے بے وفا نہ بنو اللہ کی، ایسے ناشکرے نہ بنو اللہ تعالیٰ کے، اپنی زبان شکر گزاری سے، اسی لیے مسجد میں داخل ہو رہے وہاں ہم کو دعا سکھائے، اللہ مبتعلی ابواب رحمتی، اللہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ کس بات کی طرف اشارہ کیا؟ اللہ یہاں آنا یہ تیری ہی توفیق سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ تو توفیق نہ دیتا تو یہ دروازہ کیسے کھلتا؟ اور جو نکل رہے تو اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ میں تیرا فضل اور تیری رحمت کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ اللہ اب میں نکل رہا ہوں تو میں روزی روٹی کی تلاش میں جاؤں گا، تو اللہ اس میں تو برکت اور خیر کے دروازے کھول دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بھی ہمیں توجہ کرائی آخرت کی طرف، استنجا میں جا رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس لیے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں جو میرے مقاصد سے، میری شرمگاہ سے کھیل کر کے مجھے خیالات فاسدہ میں مبتلا کرنے والے ہیں، وہ میرے دشمن اندر میں ہیں، میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، تو میری حفاظت فرما۔ نکل رہا ہے تو اے اللہ تو نے مجھ کو گندگی سے بچا لیا اور جو ہے تو نے مجھ کو نجات عطا فرمائی۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر انسان کا پیشاب بند ہو جائے، انسان کا پخانہ بند ہو جائے تو اس صورت میں انسان کی بے چینی کا حال یہ ہو جاتا ہے، یہ ہاسپٹل دوڑتا ہے اور انیما لگایا جاتا ہے اور فلاں کیا جاتا ہے اور فلاں کیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود نہیں ہوتا تو پیٹ کھولا جاتا ہے اور اوپر سے تھیلی لگائی جاتی۔
کیسے کیسے حالات آ جاتے ہیں. تو یہ اللہ تیرا فضل و کرم ہوا کہ الحمدللہ اللہ تو نے مجھ کو، تیری تعریف ہے کہ تو نے مجھ کو اس چیز سے نجات عطا فرمائی. تو تعالیٰ جل شانہ نے جاتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور نکلتے ہوئے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی. ابو داؤد شریف کی روایت میں تو غفرانک کا لفظ بھی آ گیا. اللہ تجھے معافی چاہتا ہوں. سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا پخانا کرنا، پیشاب کرنا کوئی گناہ تھا؟ پھر معافی کا کیا سوال پیدا ہو گیا؟ یہ معافی کیوں منگوائی جا رہی ہے ہمارے پاس؟ بعض اکابر نے یہ لکھا کہ اندر جب میں گیا تو الہ العالمین مجھے تو ہر وقت اپنی زبان کو تیرے ذکر سے در رکھنا چاہیے تھا، لیکن گندگی کی بنیاد پر میں تجھے اندر میں یاد نہ کر سکا. اے اللہ اس پر تجھے معافی چاہتا ہوں. دیکھیں علامہ ابن رسلان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس بنیاد پر غفرانک کا لفظ ہے کہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں کہ اللہ اتنی دیر میں جو ہے اندر میں اللہ نہیں کر سکا. اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ہماری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہنی چاہیے. اسی لیے کھانے کے بعد ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، غیر مودعین ولا مکفین عنہ یا ربنا، جو دعائیں پڑھی جاتی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللهم آتهم من اطعمنی واسق من سقانی، اطل طعامکم الابرار، صلت علیکم الملائکہ وافطر الصائمون. اسی میں ایک دعا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے کہ غیر مکفین ولا مودعین عنہ یا ربنا، اللہ اتنا کھانا کافی نہیں اور میں الوداع نہیں کہہ رہا ہوں اس کھانے کو. یہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ غیر مودعین، الوداع کس بات کی طرف اشارہ کیا؟ علامہ حضرت اقدستانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کھانے کے بعد دسترخوان لپیٹ دیا تو ذرا سا سوال ہوا کہ اچھا بے نیاز ہو گیا، بے نیاز ہو گیا، پیٹ بھر گیا تیرا؟ تو اس کے جواب میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ میں بے نیاز نہیں ہوا ہوں، الوداع نہیں کہہ رہا ہوں، شام کو پھر مجھے ضرورت پڑے گی. غیر مودع، میں الوداع نہیں کہہ رہا ہوں، پھر مجھے شام کو کھانے کی ضرورت پڑے گی، میں بھوکا ہوں، پھر مجھے ضرورت، ابھی چونکہ میرا پیٹ بھر گیا اس لیے میں نے لپیٹ دیا ہے. میں تجھے الوداع کہنے کے لیے نہیں لپیٹا، میں نے اس لیے نہیں لپیٹا ہے کہ اب مجھے ضرورت ہی نہیں پڑے گی تھی. آپ ایک ایک دعا کے اندر حکمت دیکھتے چلے جائیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھائی، کاش کہ یہ امت جو ہے نبی کی ان باتوں کو سمجھنے پر آ جائے. آج ہماری زبانیں شکر کے بجائے ناشکری میں ڈوبی ہوئی ہے. ہر وقت ہماری زبان سے ذرا سا بخار ہے بس ہماری ناشکری، ذرا سے سردی اور گرمی ہے ہماری ناشکری، ذرا سا کوئی اونچ نیچ 5 پیسوں کا اوپر نیچے ہو گیا ہماری ناشکری، ذرا سا کوئی مسئلہ اللہ کی ناشکری. ارے بھائی اس کے مقابلے میں کتنی نعمتیں دی ہیں وہ بھی تو دیکھو. اگر ہم لسٹ بنانے جائیں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ نعمتیں دینے کی لسٹ اتنی بڑی ہو جائے گی کہ اس کے مقابلے میں جو مصیبتیں آئی ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت اس کی نہیں ہوا کرتی ہے. تو ہمیں تو اس پر شکر گزاری کرنا چاہیے. تو بہرحال اس پر مجھے بات یاد آئی تھی کہ علامہ طبیعی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں کتوں کی 10 صفتیں لکھی. ویسے کتے میں برائی بھی ہے لیکن بھائی جو اچھی چیز ہے وہ لے لینی چاہیے. کتے کی برائی یہ ہے، علامہ طبیعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی برائی یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کھاتا ہے تو چپ چاپ کھاتا ہے اور حتیٰ کہ اپنے بھائی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتا، یعنی دوسرے حتیٰ کہ وہ بولتا بھی نہیں ہے کہ کہیں کوئی دوسرا کتا نہ آ جائے، وہ چپ چاپ کھاتا رہتا ہے. اچھا اگر کوئی آ بھی گیا تو فوراً اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو بھونکنے لگتا ہے، اس کو بھگانے لگتا ہے. یہ صفت بدترین صفت ہے. علامہ طبیعی فرماتے ہیں کہ اس صفت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ بھائی اگر ہم کھا رہے ہیں تو ہمارے بھائی کو بھی کھلائیں، اس کی بھی خیر خواہی کریں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو یحب لأخیہ ما یحب، اپنے لیے جس خیر کو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. اگر میں چاہتا ہوں مجھے علم ملے تو میں چاہوں کہ آپ کو بھی علم ملے. اگر میں چاہتا ہوں مجھے عزت ملے میں چاہوں کہ آپ کے لیے بھی عزت ہو. میں چاہوں کہ ہمارے لیے دولت ہو
آپ کے لیے بھی اللہ دولت دے. میں چاہتا ہوں میرے لیے صحت ہے، اللہ آپ کو بھی صحت سے مالا مال کرے. میں چاہتا ہوں میری اولاد بیمار نہ ہو، آپ کے لیے بھی دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی صحیح سلامت رکھے. اگر میری اولاد کا اچھی جگہ خطبہ ہو رہا ہے، نکاح ہو رہا ہے، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ دوسروں کی اولاد کا بھی یہ مسئلہ ہونا چاہیے. وہ دوسروں کی اولاد بھی خوش رہے، اچھی جگہ پر ان کا نکاح ہو جائے، ان کو اچھے جور و نصیب ہو جائے. آخر کیوں ہمارے دل میں یہ چبھن ہو رہا ہے کہ اس کے لڑکے کا اچھی جگہ کیوں ہو گیا، اس کی بیٹی کا اچھی جگہ کیوں، یہ کیوں ہم کو پریشانی ہو رہی. میں جگہ جگہ برسوں سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ لوگ اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے، دوسروں کے سکھوں سے دکھی. ہمیں صرف یہ ہے کہ آپ کی بچی کا کیوں طے ہو گیا، آپ کے لڑکے کا کیوں طے ہو گیا، آپ کا لڑکا فورن کیوں چلا گیا، اسی پر مجھے تکلیف ہو رہی. بھائی مسلمان تو وہ ہیں کامل مسلمان جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. یہ مومنانہ صفت ہے. یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. اسی لیے بھائی ہمیں چاہیے کہ اس وقت امت مظلومہ پر، جو مسلمانوں پر جو اس وقت جو حالات ہیں، ان حالات میں ہم یہ سوچیں کہ اگر یہ حالات مجھ پر ہوتے تو میری پریشانیوں کا کیا حال ہوتا، اور میں کتنی دعائیں کرتا راتوں میں اٹھ کر کہ میرا سونا حرام ہو جاتا تو میرے بھائی، میرے بہن، میری اولادیں جن کے اوپر اتنا حال چل رہا ہے، کیا میرے دل پر یہ میرا بان کھڑا نہیں ہوتا کہ میں ان کے لیے دعا کروں؟ کیا دعا سے بھی ہم بے بس ہو گئے؟ ہمارا ضمیر کہاں سو گیا کہ ہمیں دعاؤں کی بھی توفیق نہیں ہوتی. وہ کسی نے بہت اچھی بات کہی ابھی عید کے موقع پر کہ تم اپنی بیٹیوں کے لیے عید کے دن کنگن اور چوڑیاں خریدنے کے لیے مارکیٹ میں گئے تو وہاں پر حال یہ ہے کہ کوئی اپنی معصوم بچیوں کا ہاتھ تلاش کر رہا ہے کہ میری بچی کا ہاتھ کہاں پڑا ہوا ہے. میں میری بیٹیوں کے لیے کنگن پہنانا بازار خریدنے جا رہا ہوں اور وہاں خود ہاتھ کی تلاش ہے کہ میری نور نظر اور میری لگتے جگر اور میری معصوم بچی کا ہاتھ کہاں پڑا ہوا ہے. اور تم شاندار کپڑے خریدنے کے لیے کہ میری اولاد کو عید کے دن بہترین کپڑے پہناؤں اور وہ جو ہے اپنے معصوم نہالوں کے لیے کفن خریدنے جا رہے ہیں. اور ہماری جونی لوگ رہتے، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم ہمارے بھائیوں کے لیے کم سے کم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں. اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے، عافیت کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالیٰ سکون کے فیصلے فرمائے، انصاف کے فیصلے فرمائے. اللہ تعالیٰ سے ہم رو کر کے دعائیں کریں. سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. وہی مالک تقدیر کا قلم لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، فیصلے وہیں سے صادر ہوتے جو ہے وہ اچھا. ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ بہت سی مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ غلط سوچ ہے. یہ ضرور ہے کہ دعاؤں کے لیے آداب ہیں. یہ یقینی مسئلہ ہے کہ دعاؤں کے لیے آداب ہے. مثلا رزق حلال کا اہتمام ہو، رزق حرام سے بچایا جائے. پھر افضل یہ ہے کہ وضو کر کے دعا کرو، افضل یہ ہے کہ قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر کے دعا کرو، رجوع اللہ کرو، تکرار کرو اپنی دعا کے اندر، بار بار ریپیٹ کرو. ایک بات کو بار بار مانگو، بار بار مانگو. یہ مت سوچو کہ ظہر کے بعد مانگا تھا عصر میں کیا دعا کرے، اور عصر کے بعد مانگا تھا مغرب میں کیا دعا کرے. نہیں، اللہ کو تکرار پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. جتنی تکرار اتنی عاجزی. تو تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے تو تکرار کے ساتھ دعا کی جائے، رجوع اللہ کے ساتھ دعائیں کی جائیں، اور حضوری قلب کے ساتھ. قلب لاہی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. تو حضوری قلب کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کر ذرا تھوڑی سی اپنی عاجزی بتانے کے لیے تھوڑی سی اپنی کارگزاری سنائے. اللہ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، اپنی کارگزاری سنائے، حدیث سے ثابت ہے، اپنی کارگزاری سنائے. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. یہ کارگزاری تو سنا رہے. اللہ میں نے ان کو رات دن بلایا، تنہائیوں میں بلایا، علانیہ بلایا. اللہ انہوں نے جو ہے اپنی آنکھوں پر جو ہے کپڑا ڈال دیا، اپنے کان میں انگلیاں ڈال دی. اللہ میری بات نہیں سن رہے، میں نے ان کو رات دی. تو کیا اللہ نہیں جانتا تھا اس کا؟ اللہ کو علم تھا کہ نہیں؟ نوح علیہ السلام کیوں کہہ رہے؟ نہیں، اب تعالیٰ جل شانہ و من والہ کو اس طرح کی بات سے جو ہے اپنا بندے کو پیار آ جاتا ہے. تو اپنی کارگزاری سنائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے آئے ہیں، بخاری جلد اول میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے احد کے بعد حضرت کو یہ پوچھا کہ اللہ کے حبیب احد میں جتنی آپ کو تکلیف پہنچی، اس سے زیادہ بھی کبھی زندگی میں تکلیف پہنچی ہے؟
تو حضرت نے فرمایا ہاں عائشہ مجھے جو ہے طائف کے اندر اس سے زیادہ تکلیف پہنچی کہ مجھے پتھروں سے مارا گیا اور خون سے نہلایا گیا اور لہو لوہان ہو گیا. بیان کرنا بہت آسان ہے, سننا آسان ہے یہ واقعہ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے اس واقعے کے اوپر. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے پر لکھتے ہیں کہ اگر تم مجھے جذباتی خیال نہ کرو, حضرت کا جملہ ہے, مجھے اگر تم جذباتی خیال نہ کرو تو میں کہوں گا کہ تم پانی میں غسل کرتے ہو, میرے نبی نے طائف میں خون سے غسل کیا, پورا بدن خون سے. اسی لیے تو روایت میں آیا ہے کہ پاؤں مبارک چپل سے چپک گئے. تو آخر کتنا خون نکلا ہوگا, آپ کو کتنا خون نکلا ہوگا. تو اب حضرت جو ہے جب وہ اوباشوں نے اور بدماشوں نے جب واپس ہو گئے ہیں اور پھر حضرت راستے ہی کے اندر سجدے میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور منت سماجت کرتے, اس میں جو جملے ہیں امام بخاری نے نقل فرمائے کہ سجدے میں جا کر کے فرمایا اے رب تو نے مجھ کو ان کے حوالے کر دیا جو میرا مقام نہیں جانتا, جس نے مجھ کو اس طرح مارا. یہ کارگزاری ہوئی تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مارا جا رہا ہے, کہ آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے؟ لیکن نہیں, ایک کارگزاری اللہ کو اس سے اللہ کی رحمت کو کھینچنا مقصود ہوتا ہے. تعالیٰ کی رحمت کو, آپ کی محبت کو کھینچنا مقصود ہوتا ہے. ہم جب ہے اپنی ماں کے سامنے ابا کے سامنے جب جاتے تو تھوڑی سی اپنی کارگزاری سناتے تاکہ ماں باپ کو پیار آ جائے. بلکہ میں تو ایک بات اور کہتا ہوں کہ مجھے کسی کے پاس قرض چاہیے یا کچھ مانگنے کے لیے جاتا ہوں تو میں میری عزت کو داؤ پہ لگا دیتا ہوں, میری عزت کو درکنار بیوی کی عزت کو داؤ پہ لگا دیتا ہوں. جواب میں مارا مانتی نہیں, ایسا کیا نے ویسا کیا نے فلاں کیا نے یہ ہوا نے, اب اس کی وجہ سے میں جو ہے مجھے مانگنا پڑ رہا. اپنی اولاد کی عزت کو داؤ پہ لگا دیتے کہ وہ میرا بچہ نالائق ہے اور اس نے ایسا کر دیا, حالانکہ وہ نہیں جانتا تھا سامنے والا کہ وہ نالائق ہے. تو دنیا میں اپنی ضرورتوں کے لیے لوگوں کے سامنے ہم اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں, حالانکہ یقین نہیں ہے کہ وہ کچھ دے گا ہم کو. تو پھر تعالیٰ جل شانہ کے سامنے اگر ہم تواضع اختیار کریں, عاجزی اختیار کریں, اپنی تھوڑی سی کارگزاری سنائیں جو کسی کو کہنے والا بھی نہیں ہے, جو کسی کو نقل بھی نہیں کرے گا کہ تم نے اپنی کارگزاری مجھ کو سنائی ہے, اور جو کبھی احسان بھی نہیں جتائے گا, اور وہ ضرور دے گا بھی, شکلیں ہیں اس کے دینے کی لیکن وہ ضرور دے گا بھی. تو اس رب کے سامنے جو ہے مانگنے کے طریقہ لوگ یہ کہتے ہیں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں, یہ نہیں ہے کہ قبول نہیں ہوتی. ہاں روایتوں میں فرمایا کہ جو مانگا وہی دیتا ہوں اگر مناسب ہو. ہم تو بہت کچھ مانگتے لیکن اللہ جانتا ہے کہ میرے لیے مناسب ہے بھی. ہمارے تو روزانہ کی 56 کروڑ کا چوتھائی مانگنا ہوتا ہے, لیکن اللہ جانتا ہے کہ اگر اس کو دے دیا تو یہ کل سے فخر پر آ جائے گا, غرور پہ آ جائے گا, تکبر پہ آ جائے گا, یہ ناز نخرے پر آ جائے گا, اپنے رب کو بھول جائے گا. تو اللہ نہیں دیتا, ہاں لیکن اس کی جگہ کوئی اور چیز دے دیتا ہے. مثلاً اس کی کوئی مصیبت ہٹا دیتا ہے, کوئی پریشانی دور کر دیتا ہے, یا اگر مصیبت پریشانی وغیرہ دور نہیں کی تو پھر اس صورت میں اور کوئی چیز اس کی جگہ عطا کر دیتا ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں دیا تو بھی دعا رائے گا اور بیکار نہیں, اس کو اسٹاک پر جمع کر لیتا ہے. فرمایا قیامت کے دن مقام بلند عطا کروں گا. تب بندہ سوچے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں پوری نہ ہوئی ہوتی تو اچھا ہوتا کہ آج اور بلند مقام مل جاتا مجھ کو. تو دعا بیکار نہیں جاتی. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس وقت ساری دنیا دعا کر رہی ہے, حرمین میں دعا ہو رہی ہے, قنوت نازلہ پر آ گیا, ابھی بھول گئے لوگ, 1 مہینہ ہو گیا, پھر اس کے بعد سب جو ہے قنوت نازلہ پڑھنا بھی بھول گئے, اس کو بھی بھول بھلیا کر دیا گیا, اور دعاؤں کا اہتمام بھی ختم ہو گیا. تو ساری دنیا رو رہی ہے لیکن حالات میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیوں آخر؟ اس کا ایک تھوڑا سا جواب سمجھ لیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ منتقم المجاز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت انتقام نہیں ہے, اور جب انتقام اس کی صفت نہیں, اس کو بہت آسان الفاظ میں سمجھیں. جب تعالیٰ جل شانہ و من والہ جو ہے وہ جذباتی نہیں ہے, تو اس کو بالکل نیچے اتر کر کے سمجھے. اللہ جذباتی نہیں ہے. یہ جذباتی ہو جانا یہ بندوں کی صفت ہے, یہ میری آپ کی صفت ہے.
کسی نے مجھ کو گالی دی تو میں جوش میں آ گیا، کسی نے مجھ کو تھپڑ مارا تو میں جوش میں آ گیا، کسی نے میرے ساتھ کوئی بدسلوکی کی تو میں غصے میں آ گیا، اور میں نے کسی یتیم کو دیکھا رو رہا ہے تو مجھے رحم آ گیا، یہ اور کسی غریب کو دیکھا تو رحم آ گیا، بھوکے کو دیکھا، یہ جذبات ہے۔ اب تعالیٰ کہتا ہے میں جذباتی نہیں ہوں، اور جب جذبات نہیں ہے تو انتقام بھی نہیں۔ جو جذباتی ہوتے ہیں نا وہ انتقام کا مسئلہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے مجھ کو گالی دی تو میں جذباتی ہوں، میں کچھ نہ کچھ کروں گا آپ کے ساتھ۔ آپ نے مجھ کو تھپڑ مارا، میں جوش میں آ گیا، میں بھی آپ کے ساتھ انتقام لوں گا، اور مجھے رحم آ گیا تو فوراً 2 روپے دے دوں گا، 5 روپے دے دوں گا۔ یہ ایک جذبات کی کیفیات ہے جو بندے کے اندر پائی جاتی ہے۔ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جذباتی نہیں ہوں۔ اگر میں صفت جذبات میں صفت انتقام پہ آ جاؤں تو روزانہ میرے نافرمانوں کو زمین فار کر کے گزارتا رہوں گا، روزانہ مرتے رہیں گے لوگ، اللہ تعالیٰ زمین میں اتارتا رہے گا۔ جذبات کا تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ جتنے نافرمان ہیں اللہ کے، ظالم ہیں، جتنے ظلم کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور جتنے جو ہے اللہ کے باقی ہے نہیں مان رہے، اللہ اس کو زمین میں اتارتا رہے گا، یا آسمان گرا دے، یا آفتاب گرا دے، یا کوئی شکل بنا دے۔ اچھا، اور جو ہے رحم و کرم کا مسئلہ تو تم جنازے دیکھ رہے ہو معصوموں کے، فلاں کے، فلاں کے، اس لیے تمہارے دل جو ہے نا وہ جذبات میں ایک دم کیفیات میں آ جاتے۔ اب تعالیٰ فرماتے جب یہ صفت ہی نہیں ہے تو اس صورت میں جذبات میں آ کر آسمان سے تیر نہیں برساؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات لکھی کہ سارے نبیوں کی قوموں نے منہ مانگے معجزات مانگے اور اللہ نے دیے بھی۔ سارے نبیوں کی قوم منہ مانگے معجزات مانگے دیے بھی، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ نہ ماننے پر اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ کسی پر پانی کا عذاب، کسی پر آگ کا عذاب، کسی پر جو ہے ہوا کا عذاب، کسی کو زمین اٹھا کر کے الٹا دیا۔ یہ سب عذاب آئے، کیوں آئے؟ منہ مانگے معجزات کے نہ ماننے پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اس امت نے بھی نبی سے منہ مانگے معجزات مانگے تھے۔ کیا مانگا تھا؟ مکہ کے پہاڑ ختم کر دے۔ یہ کہا تھا اہل مکہ نے، یہ جو شق قمر کا معجزہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مانگے ہوئے معجزات ہیں، یہ حضرت نے خود بتائے ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ مانگے ہوئے نہیں تھے، یہ حضرت نے خود بتائے ہیں یہ معجزات۔ ان کے کیا معجزات تھے؟ مکے کے پہاڑ ختم کر دے، یہاں ندیاں بہا دے، یا شاندار باغ بنوا دے، یہاں فارم بن جائے، یہاں کی کھیتیاں بہترین بن جائیں۔ یہ منہ مانگ، لیکن ایک بھی اللہ نے پورا نہیں کیا۔ کیوں پورا نہیں کیا؟ اس کی وجہ ابن کثیر علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اگر منہ مانگے معجزات اللہ دیتا اور نہ مانتے تو اللہ اس قوم کو ہلاک کرتا، اور جب ہلاک کرتا تو یہ امت قیامت تک نہ چلتی، اور اللہ کو اس امت کو قیامت تک باقی رہنا تھا۔ اس لیے اب تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے منہ مانگے معجزات نہیں دیے۔ تو اب تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہاری طرح جذباتی نہیں ہوں کہ کائنات کو ختم کر دوں، میرا ایک سسٹم ہے، اور میں اس سسٹم کے تحت اس کائنات کو چلا رہا ہوں۔ اسی اللہ کی سسٹم کو تقدیر کہا جاتا ہے، اور اس تقدیر کا قلم اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں، نہ نبی کے ہاتھ میں، نہ ولی کے ہاتھ میں، نہ غوث کے ہاتھ میں، نہ قطب کے ہاتھ میں، نہ امام الانبیاء کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ۔ ہاں، دعائیں اپنی جگہ مسلم ہیں کہ انسان دعا کرے اور حق تعالیٰ جل شانہ بدل دے، یہ اور مسئلہ ہے، لیکن بدلنے کا مسئلہ پھر بھی اللہ ہی پر رہے گا۔ یہ معلق جو تفسیر کر دی جاتی ہے نا کہ تقدیر مبرم اور معلق، یہ معلق ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے کوئی معلق نہیں، اس لیے کہ معلق میں تو کچھ شک پایا گیا اور اللہ شکوک سے پاک ہے۔ تو مسئلہ سمجھ میں آیا؟ معلق یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نماز پڑھے گا تو 80 سال کا بنا دوں گا، اور نماز نہیں پڑھے گا تو 70 سال دوں گا، تو اب اس نے نماز پڑھی تو 80 سال کے ہو گئے۔ یہ میرے اعتبار سے ہے کہ نماز پڑھی اس لیے 80 سال کا، اور نہ پڑھتے تو 70۔ اللہ کے تو وہاں یہ مقدر تھا کہ یہ پڑھنے ہی والا ہے اور اللہ دینے ہی والا ہے۔ یہ معلق سسٹم جو ہے نا، یہ ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے، وہاں سب مبرم ہی مبرم ہے، متعین ہے وہاں تو سب۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کا قلم اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں صرف مکلف بنایا گیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں چاہوں گا اس کے مطابق کروں گا۔ ہاں، میں چاہوں گا تو پھر تقدیر کا قلم پھیر کر شر کو خیر سے بدلوں گا،
یہ میرا کام ہے، میں کروں گا وہ کام، لیکن تم بحیثیت عبدیت مانگنے کے مکلف۔ اگر تم مانگنا چھوڑ دو گے تو اس صورت میں تمہاری عبدیت نہیں رہے گی، تو میری توجہ الی الخلق بھی نہیں رہے گی۔ اس لیے تمہارا کام ہے مجھ سے مانگتے رہو، ہر وقت مجھ سے مانگتے رہو، میں تمہیں دیتا رہوں گا۔ اور میں جو ہے اپنی عنایت اور عجیب و غریب بات علامہ ابن قیم نے لکھی کہ وہ تقدیر کا مالک ہے، اگر وہ چاہیں تو ایک آن میں سب کو معاف کر کے ایمان دے دے، اور وہ تقدیر کا مالک ہے، وہ چاہے تو ایک آن میں سب میں کفر نافذ کر دے۔ ہمیں مکلف بنایا گیا ہے، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ اتنا بڑا نبی ایمان کامل لایا ہوا، سب کو ایمان کی دعوت دینے والا، اللہم ثبت قدمی علی الایمان، کیا دعا کر رہا ہے؟ اللہ میرے قدم کو ایمان پر ثابت قدم رکھنا۔ کیوں؟ نظر تقدیر پر، یا مقلب القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک وَيَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ۔ یہ دعاؤں میں ہمیں یہی بات تلقین کی گئی ہے کہ نظر تقدیر پر رکھتے ہوئے اللہ سے مانگتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں دعا یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تقدیر کا قلم تیرے ہاتھ میں ہے، کائنات کا پورا نظام تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو نے ہمارے حق میں شر لکھا ہے، آپ سے التجا ہے کہ ہمارے مقدرات شر کو مقدرات خیر سے بدل دیں۔ اسی کو کہنا ہے، اسی کو ہم کہیں گے کہ اللہ ہمارے مقدرات شر کو، شر والی تقدیر کو خیر والی تقدیر سے بدل دے۔ خیر، تو دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں، ہم مکلف ہیں دعاؤں کے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، فیصلے اسی کے چلیں گے، اور فیصلے پر اشکال کرنا یہ عقیدت کے خلاف ہے کہ اللہ کیوں نہیں کر رہا ہے، یہ کیوں نہیں کر رہا ہے، یہ تعالیٰ جل شانہ کی تقدیر پر اشکال ہے۔ ہمارا کام ایک عبدیت ہے، بس وہ ہمیں کرنا ہے، ہم مانگتے رہیں، جتنا اپنے بس میں ہے اتنا کام کریں، باقی فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو خیر یہ ضمناً ایک بات یاد آئی تو میں نے ذکر کر دیا۔ بہرحال ہمارا مسئلہ تو کچھ عجیب بھی ہوتا ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ فجر کے بعد بیٹھتے ہیں دعا کرنے کے لیے کہ اللہ ان سب کو ختم کر دے، چونکہ ہمارا تو یہی ہے نا کہ ہم اکیلے رہیں باقی سب ختم ہو جائیں، اس لیے ہم نے دعا کی کہ اللہ ظہر تک میں سب ختم ہونے چاہیے، اور پھر ظہر کے بعد دوسری دعا تو عصر تک میں پوری ہو جائے، اور عصر کے بعد تیسری دعا وہ مغرب تک میں، اور رات میں اکیلا رہ جاؤں۔ ایسے مسائل نہیں ہوتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر جب آپ پر صلاح جزور، جزور کا معنی اونٹنی اور صلاح کا معنی رحمداری، اونٹنی کی رحمداری جب آپ کے اوپر ڈال دی تو حضرت سجدے سے اٹھ نہیں پائے، بہت دیر ہو گئی، وزن بہت تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ میں اتنا کمزور تھا کہ ان لوگوں کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بیٹی فاطمہ آئی، اس نے ہٹایا، اور جب بیٹی نے ہٹایا اس کے بعد بیٹی نے دعوت بھی کی ان لوگوں کو۔ بہرحال بنت النبی تھی نا، وہ اس کے جذبات، بنت النبی تھی، نبی کی بیٹی تھی۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید خوب دام دبل کیا۔ حضرت اٹھے، ہاتھ اٹھائے، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بابی جہل، اللہم علیک بعتبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید، سب کے نام لے کر بد دعا فرمائی، سب کے نام لے کر، عمومی بھی علیک بقریش اور نام لے کر بھی دعا کی۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ رحمت للعالمین نے بد دعا بھی فرمائی، یقیناً رحمت للعالمین تھے لیکن بد دعا بھی ثابت ہے۔ اور یہاں سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی دین کا نقصان کرتا ہو تو بد دعا کرنا جائز ہے۔ ذاتی مسائل میں معاف کر دو، اپنے ذاتی مسائل میں معاف کر دو درگزر، لیکن اس کی وجہ سے دین کا نقصان ہو رہا ہے تو اس صورت میں ان کے لیے بد دعا کرنے کی اجازت ہے۔ بد دعا فرمائی ان کے لیے۔ اب یہ مکی زندگی میں ہجرت سے 3 سال پہلے بد دعا ہو رہی، ہجرت کے بعد پہنچے مدینہ المنورہ، سن ہجری 2 میں بدر ہوا، اور وہی راوی ہے عبداللہ بن مسعود۔
فرماتے ہیں جتنوں کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے تھے وہ سب بدر میں مارے گئے. معلوم ہوتا ہے کہ جو بد دعا کی تھی وہ 5 سال کے بعد ظاہر ہوئی. حالانکہ اتنا بڑا نبی ہے امام الانبیاء, دعا قبول ہوئی, اثر 5 سال کے بعد ظاہر ہوا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بدر کے بعد دعا کریں اور دعا تک میں ہو جائے. نہیں, اللہ کا ایک سسٹم ہے, اس کا ایک نظام ہے اس کائنات کو چلانے کا. اسی نظام کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے. تو بہرحال دعائیں سب کی قبول ہوتی ہے. ہم عقیدت کی وجہ سے مانگنے کے مکلف ہیں, ہم اپنے رب سے مانگتے رہے. تو مجھے تو اس پر علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتے میں پوری صفت بھی اپنی جگہ, لیکن اچھی صفات کی ہے. وہ 10 صفت تو میں ابھی نہیں بیان کرتا, 1-2 صفت بیان کر دوں. کہ کتے کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ مالک کا بڑا وفادار ہے. جس در کی وہ روٹی کھاتا ہے اس کا وفادار بن کر کے رہتا ہے. اب دیکھ لیں, پھر اس کا مالک اس کو مارتا ہے تو بھی وہ ڈر نہیں چھوڑتا, پھر اس کا وفادار بن کر کے رہتا ہے. فرمایا کہ ایک کتا چند روٹی کھانے کی بنیاد پر اپنے مالک کا وفادار ہے, اور ہم پیدائش سے وفات تک اللہ کی نعمت کھاتے ہیں لیکن اپنے مالک کے وفادار نہیں. اس کی نافرمانی تو نہیں, ہماری نمازیں نہیں, ہماری دیکھو رمضان کتنا پیارا گزرا تھا, رمضان کے بعد پھر ہمارے حالات کیا ہو گئے, ہم کیسے فضل گئے, کیسے ہٹ گئے دین سے, کیسے نمازوں سے ہٹ گئے. ایسا نہ کرو, اپنے آپ کو دین پر قائم دائم رکھو. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا ہوں لمبی لمبی نوافل پڑھو. حضرت فرماتے ہیں میں نہیں, 3 کام کر دو: حلال کھانے کا اہتمام, فرض نمازوں کی پابندی, اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. حضرت فرماتے ہیں تم اس زمانے کے ولی بن جاؤ گے, ولایت دے دے گا. اور ولایت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, ہر آدمی ولی بن سکتا ہے, ہر آدمی ولی بن سکتا ہے, چاہے وہ امیر ہو, غریب ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, مرد ہو, عورت ہو, ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ اس پر ولایت دے گا. تو بہرحال کتا جو ہے اپنے مالک کے در کو, پھر دمیری نے ایک بات اور لکھی, فرمایا مالک مانتا ہے پھر بھی دروازہ نہیں چھوڑتا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سی مصیبت آتی ہے تو ہم اپنے اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں. نمازیں چھوٹ گئی, دین چھوٹ گیا, اٹھنا فجر میں چھوٹ گیا, رونا چھوٹ گیا, نمازیں چھوٹ گئی, سب کچھ ہو گیا. فرمایا کہ کتے کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ مالک کے دوست کو دوست سمجھتا ہے, اس کو بھونکتا نہیں ہے. اور جب کوئی اجنبی آ جاتا ہے تو بھونکنا شروع کرتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ مالک کے دوست کو دوست سمجھتا ہے اور مالک کے دشمن کو دشمن سمجھتا ہے. فرمایا کتے میں تو اتنی عقل ہے کہ یہ میرے مالک کا دوست ہے, اس لیے میں بھی دوستی کروں. فرمایا ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے اللہ کے دوستوں کو دوست نہیں سمجھا اور اللہ کے دشمن کو دشمن نہیں سمجھا. کتے کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ رات میں جاگتا ہے, دن بھر سوتا ہے. فرمایا یہ زاہدانہ صفت ہے کہ انسان کو چاہیے کہ رات میں کچھ اٹھے اپنے اللہ کے سامنے, کچھ 2-4 رکعت پڑھے, کچھ جو ہے اللہ سے مانگنے والا بنے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, کچھ اللہ سے مانگنے والا بنے, اللہ کے سامنے گر گرائے, اس سے مانگے تاکہ اللہ کی عنایتیں ہو. تو بہرحال میرے بھائیو, بس میں نے بات یہیں سے شروع کی تھی کہ قرآن کریم میں یہ چونکہ آیت پڑھی تھی بچے نے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر, قرآن سائنس کے لیے نہیں ہے, ٹیکنالوجی کے لیے نہیں ہے, ڈاکٹری کے لیے نہیں ہے, ان میں سے کسی چیز کے لیے نہیں ہے. قرآن بندے کو آخرت سے جوڑنے کے لیے. اس لیے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ اسی طرح کی بات بیان فرماتے ہیں. اس آیت میں بھی اللہ نے یہی فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور ذرا یہ دیکھ لیا کرو کہ تم نے آئندہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے. تم نے اپنی آخرت کے لیے, آئندہ کل کا مطلب آخرت کے لیے تم نے کیا بھیجا. اس لیے کہ یہ ٹیمپرری دنیا ہے, وقتی دنیا ہے, فانی دنیا ہے. موت ہر ایک کو لازم ہے, چاہے وہ کتنا ہی ہتہ کتہ مستندہ صحت مند کیوں نہ ہو, اور کتنا ہی جو ہے مردان کیوں نہ ہو, اور کتنا ہی کیا ہو جلال والا, اور کتنا ہی عزت والا, لیکن بہرحال اور کتنا ہی دیندار بھی کیوں نہ ہو, موت بہرحال لازم ہے. دیکھو دینداری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر کون دیندار ہو سکتے تھے. موت کا جھٹکا آپ کو بھی لگا, بادشاہت میں فرعون کو جھٹکا لگا, دولت کے اعتبار سے قارون کو جھٹکا لگا. بہرحال موت اپنی جگہ لازم ہے, اور ہمیں اس دنیا کے اندر جانا ہے جو دائمی ہے, ہمیش کی ہے. تو اس کے لیے تم نے کیا تیاری,
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور وہی دنیا حقیقی دنیا ہے، تو عارضی دنیا ہے، اور عارضی دنیا کو چھوڑ کر کے ہم سب کو جانا ہے. تو اللہ ہم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آخرت کی تیاری کرو. اس لیے مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسائل سلوک کی ایک بات یاد آ گئی تھی کہ اللہ کہتا ہے کہ میں قیامت کے دن کا مالک. سوال ہے کہ وہ تو دنیا کا بھی مالک ہے، ہم سب کا مالک ہے، پھر اس قیامت کی تخصیص کیوں کر دی؟ حضرت یہ فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں تم کو کچھ نہ کچھ مالک بنایا ہے اللہ نے. ہمیں دنیا میں تھوڑا سا مالک بنایا ہے، کچھ مال کے مالک ہیں، کچھ اس کے مالک ہیں، کچھ کاروبار کے مالک ہیں، لیکن مکمل حکومت قیامت، اگرچہ دنیا میں بھی اللہ ہی کی حکومت ہے، لیکن اللہ نے اپنے اختیار سے بندوں کو کچھ اختیار دیا ہے، اس لیے کہ اس کو مکلف بنایا گیا ہے. قیامت میں کلی حکومت ذرہ برابر اختیار کے بغیر اللہ ہی کے پاس. اس لیے تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے مالک یوم الدین فرمایا تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ بہت باخبر ہے جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو، خلوت میں جلوت میں، کہ موبائل کہاں تمہارا چل رہا ہے، تم کیا دیکھ رہے ہو، تمہارے ہاتھ کہاں گھوم رہے ہیں، اور کیا کیا گندے فلم اور گندی تصویریں، اور تم خلوتوں میں کیا دیکھ رہے ہو. ان اللہ خبیر بما تعملون. دنیا کا کیمرہ ڈیلیٹ ہو سکتا ہے، اللہ کے کیمرے سے کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی. وہاں سارا ریکارڈ میرا آپ کا جو میں بول رہا ہوں وہ بھی محفوظ ہے، آپ سن رہے ہیں وہ بھی محفوظ ہے، میری خلوتیں بھی محفوظ ہیں، میری جلوتیں بھی محفوظ ہیں. ان اللہ خبیر بما تعملون. آگے کہتا ہے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے رب کو بھول گئے. فانساہم انفسہم، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا. مسئلہ ختم. جب وہ اللہ کو بھولتے ہیں اللہ بھی بھول جاتا ہے. اللہ کے بھولنے کا کیا مطلب ہے؟ جہنم میں پڑے رہیں گے، توجہ بھی نہیں ہوگی اب تعالیٰ جل شانہ کی اس کی طرف. وانساہم انفسہم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم اولئک هم الفاسقون. یہ لوگ حدود سے نکلے ہوئے ہیں، فاسق ہے. فسوق فسق کا معنی اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، خروج عن طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانا. اولئک هم الفاسقون. فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. یہ جنت والے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، سب جنت والے لوگ ہیں. جہنم والے جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے باغی ہے، نافرمان ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے. فرمایا یہ دونوں برابر. ہاں دنیا میں سب برابر ہیں، سب ساتھ جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے قیامت میں ایسا نہیں ہوگا. اللہ کا اعلان ہوگا کیا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. بڑا سخت اعلان ہوگا، اے مجرموں میرے مومنوں سے الگ ہو جاؤ، نکلو یہاں سے. یہ دنیا میں تم ساتھ جیتے تھے اس لیے کہ کائنات کا نظام چل رہا تھا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. ہمارے بعض اکابر کے باب میں لکھا ہے کہ وہ نماز میں اسی آیت پر صبح کرتے، یعنی تہجد میں اسی آیت کو پڑھنا شروع کیا اور اس کو ریپیٹ کرتے رہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اور اخیر میں دعا کی، اے اللہ جب تیرا اعلان ہوگا تو ہمیں مجرمین میں شامل نہ کرنا، ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ کر دینا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. تو بہرحال لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ. یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اعتبار سے جیسے سب ساتھ میں جیتے تھے وہاں بھی برابر کر دے. اصحاب الجنہ اصحاب النار الگ الگ ہوں گے. لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ. اصحاب الجنہ هم الفائزون. بڑے کامیاب ہوں گے، بڑے کامیاب. ان کی کامیابیوں کے ڈنکے بجیں گے، اور ایسے ڈنکے بجیں گے کہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا. اگرچہ مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا کہ فرشتوں اللہ کے حکم سے پلایا جائے گا، لیکن ارباب معرفت کہتے ہیں کہ تعبیر کیوں کر رہے ہو؟ جب رب یہاں فاعل ہے تو سیدھا سیدھا ترجمہ کر دو کہ اللہ اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. وسقاہم ربہم، رب فاعل ہے یہاں، تو تعبیر کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا بلا تعبیر کے ترجمہ کرو کہ تم نیک بن کر کے جاؤ گے تو کائنات کا مالک فرشتوں سے نہیں اپنے ہاتھوں سے تمہیں انداز تو لگائے کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ایک مٹی کے پتلے کو اس کے تقوی کی بنیاد پر اپنے ہاتھوں سے شراب پلائے گا، پانی پلائے گا. یہ کتنا بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کا. بہرحال میرے بھائیوں،
ہمیں اپنی زندگی کو بہت ٹھیک کرنا چاہیے. رونے دھونے والی عادت بناؤ, مانگنے والی عادت بناؤ, خوب دعاؤں کا ہر نماز کے بعد کم سے کم 10-15 منٹ دعا کرو, گر گرا کر اللہ سے مانگو, صلاۃ التسبیح کی پابندی کرو. ہمارے بعض اکابر حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بات میں سنا ہم نے, ملفوظ میں ہم نے پڑھا کہ دن میں 5 یا 7 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے ایک دن میں, اور ہم اسی میں مرے جا رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, اسی پر ہم مرے جا رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. اصل میں نہ کرنے کے سب بہانے ہیں. تو ہمارے صلاۃ التسبیح پڑھو, کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ کو پڑھ لیا کرو, مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا, سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو. صلاۃ التسبیح پڑھو, صلاۃ التوبہ پڑھو, صلاۃ الحاجت پڑھو. ان نمازوں کو پڑھو, نوافل کی پابندی کرو, فرائض کی پابندی کرو. ہر نماز کے بعد 10 منٹ اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے اقارب کے لیے, اپنی اولادوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ مظلومہ کے لیے دعائیں کرو. ہو سکتا ہے کہ ان مظلوموں کے صدقے میں میرا مانگا ہوا اللہ مجھے عطا کر دے گا. اس لیے کہ حدیث شریف میں کہ تم میرے مظلوم بندوں کے لیے مانگو گے تو میں تمہاری بھی ضرورتیں پوری کروں گا. تو ان کے صدقے میں اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے گا, ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گا. تو تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراہیم وعلى آل سيدنا ابراہیم انك حمید مجید. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے ظاہر باطن کو معاف فرما, ہمارے صغائر کبائر کو معاف فرما. اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما, اپنی رحمتوں کی چادر میں ہم سب کو اللہ ڈھانپ دے. الہ العالمین, آپ کا فضل و کرم ہوا کہ آپ نے ہماری گندی زبان سے تیرا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ ہماری گندی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لینے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ اس سے بڑھ کر توفیق کیا چاہیے کہ تو نے اپنے دین کی بات سننے کے لیے ہم سب کو جمع کر دیا. اللہ اس سے بڑھ کر توفیق کیا چاہیے کہ آپ نے ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ یہ سب کچھ تیرے کرم سے ہو رہا ہے, الہ العالمین تیرے کرم سے ہو رہا ہے. اے اللہ تعالی حیات ہمیں اس دین پر قائم دائم فرمائیے, نمازوں پر قائم دائم رکھیے, شریعت پر قائم دائم رکھیے. اے الہ العالمین, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر اے اللہ ہم تمام کو موت تک قائم دائم فرمائیے. اے اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرما, اعمال صالحہ پر استقامت نصیب فرما, نمازوں پر استقامت نصیب فرما. اللہ ہدایت کے بعد ضلالت سے حفاظت فرما, ایمان کے بعد کفر سے حفاظت فرما. اللہ نمازی بننے کے بعد بے نمازی بننے سے حفاظت فرما. اے الہ العالمین, آپ کے وفادار بننے کے بعد بے وفا بننے سے حفاظت فرما. سنتوں پر چلنے کے بعد اے اللہ نبی کی بغاوت سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ آپ کی محبت سے بھی شرساد فرما دیجیے, اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عشق و پیار سے اللہ ہم سب کو اللہ مالا مال فرما دیجیے. اللہ دین پر ہمیں مستقیم فرما دیجیے. بیماروں کو شفا عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. مرحومین کی مغفرت فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو بیچارے قرض میں ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. الہ العالمین, جو اپنی اولادوں سے پریشان ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا, ماں باپ کے مطیع اور فرما بردار بنا. اللہ جن کی معصوم اولادیں بیمار ہیں ان کو شفا دائمہ مستمرہ عطا فرما, عافیت اور صحت عطا فرما, تندرستی اور توانائی عطا فرما. اے الہ العالمین,
جن کے نکاح نہیں ہوئے اللہ ان کے نکاح کا انتظام فرما، اللہ جو بے اولاد ہے انہیں صالح اولاد عطا فرما، اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرما، اللہ جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں اور ازدواجی زندگی میں پریشانیاں ہیں اللہ اس کو ختم فرما کر محبتوں کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے، امت کو طلاق سے بچا لیجیے، امت کو اختلاف سے بچا لیجیے، امت کو اختلاف سے بچا لیجیے، امت میں اتفاق پیدا فرما دے، اتحاد پیدا فرما دے، اے العالمین ہم تم کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، امت مسلمہ مظلومہ کی مدد فرما، نصرت فرما، اللہ ظلم کو انصاف سے مبدل فرما، بے امنی کو امن سے مبدل فرما، اللہ دنیا والوں کو اچھے امیر نصیب فرما، اللہ اطاعت گزار امیر نصیب فرما، شریعت پر چلنے والے امیر نصیب فرما، رعایا کے حقوق کی رعایت کرنے والے امیر نصیب فرما، اللہ حرمین الشریفین کی حفاظت فرما، حرمین الشریفین کی حفاظت فرما، حرمین الشریفین کی حفاظت فرما، اے العالمین ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی درجات کو بلند فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اللہ جب تک ہمیں بھی جلائے آپ و عزت و ایمان کے ساتھ جلانا اور وقت پر اللہ ایمان پر خاتمہ فرمانا، اللہ نمازوں پر خاتمہ فرمانا، سجدوں میں موت عطا فرمانا، تلاوت اور اللہ حدیث کے قرآن کے پڑھنے پڑھانے پر اللہ ہم سب کو موت عطا فرمانا، اللہ ذلتی کی موت سے حفاظت فرمانا، نادعانی موت سے حفاظت فرمانا، ایکسیڈنٹ والی موت سے حفاظت فرمانا، اے العالمین تیری ناراضگی والی موت سے حفاظت فرمانا، تیری رضامندی والی موت ہم سب کو نصیب فرمانا، اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما، آخرت کے تمام مراحل کو آسان فرما، قبر میں ہمارا مونس اور غمخوار بن جانا، اللہ جہاں سارے لوگ اللہ ہمیں چھوڑ چھاڑ کر چلے آئیں گے، اللہ تو ہی ہمارا مونس اور غمخوار بن جانا اور ہماری قبر کی وحشت کو دور فرما دینا اور ہماری نصرت و مدد فرما دینا، اور آخرت میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما کر حوض کوثر کا پانی نصیب فرما کر اے العالمین آپ کی دیدار و زیارت سے مالا مال فرمانا، اللہ جو مانگا عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم